یا صاحب فنڈز جمع کرانے تھے، فنڈز تو نہ آئے، ایک بل آ گیا مسترد شدہ پارلیمان کی طرف سے۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے سیاسی ڈیڈ لاک کی وجہ سے معیشت پہلے ہی برباد ہوئی ہے، اب ادارہ جاتی کشمکش جنم لے چکی ہے۔ یہ ادارہ جاتی ٹکراؤ کو ہوا دینا کس کے مفاد میں ہے؟ کم از کم ملک کے مفاد میں تو نہیں ہے نا۔ جس طریقے سے اب یہ چیز ہے، یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ ہے جو ہم نے یہ کر ایک سال میں کتنی تباہی ہوئی ہے، ہر محاذ پہ ہوئی ہے۔ مطلب 74 سال ایک طرف رکھے اور یہ ایک سال ایک طرف۔ بھائی اب تو کچھ ٹھہراؤ آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی تو لیڈ دینا۔ یہ جو ہے اتنے ریجڈ پوسچرز ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بھی، پی ٹی آئی نے زبردستی انتخابات کروانے کا ڈیٹ تو نہیں وہ حاصل کر سکے۔ حکومت جو ہے ڈر رہی ہے انتخابات سے کہ ہمیں جو چترول اس میں پڑنی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بلا ٹل جائے۔ یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی انتخابات آپ نے یہ کرنا ہے، آئین میں ایک پروویژن ہے، جب پروونشل اسمبلی بھی کوئی ڈیزالو ہو تو ایک پروویژن ہے کرنا ہے۔ متبادل کیا ہے اس کا؟ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے، کچھ تو بتایا جائے۔ اور بیچ میں کوئی ایسی فورس، کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو ہر طرف کہہ سکے بھائی تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں آپ۔ لیکن بیچ میں آصف علی زرداری صاحب ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ کم از کم یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہل ہے کہ بھائی ہم کمیٹی جو انہوں نے کہ ہم کر کے ہم کریں، نہیں تو نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کا ایٹیچیوڈ ریجڈ ہے۔ دیکھیں نا، وہ ایسے یہاں پہ صورتحال بن چکی ہے، وہ عمران خان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پی ایم ایل نون کی ترجمانی رانا ثناء اللہ سے بہتر کسی نے نہیں کی کہ یا وہ ہیں اور یا ہم ہیں۔ اور جب یہ بقا کی جنگ ہو تو نہ اس میں آئین کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی اصول بیچ میں آنے چاہیے، پھر تو ہم وہی کریں گے جو ہماری ایگزسٹنس کے لیے جو چیز ہے۔ جب یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہو، اور پی ٹی آئی کا بھی بہت سخت اور ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے، اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، سب کچھ کر دیا، قومی اسمبلی سے اپنے لوگ لے آئے، لیکن وہ جو ہے جو الیکشن وہ حاصل نہیں کر سکے۔ ملک کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ مطلب ہم تو ایک مسکینوں کا دیس بن گئے ہیں، وہ جو اب گداگر نہیں ہوتے جو یہاں پہ چوراہوں پہ آپ کو لاہور کے ملتے ہیں، ایسے پاکستان کی حالت ہم نے کر دی ہے۔ کون سا نیا پاکستان اور ہمارا پاکستان اور فلانا پاکستان، اس میں ساروں کی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہ جو حالت لائی گئی ہے، ایک سال میں یہ جو ایکسپیریمنٹس آپ کرتے رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے تھے؟ جو آج ہمیں جمہوریت کے بھاشن مل رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے تھے ایکسپیریمنٹس؟ لیکن وہ کرنا ہے وہ چیز، کیونکہ 2-3 آدمی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلانے کی شکل اچھی ہے، فلانے کی نہیں ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ خدا را بس کریں، آپس کی لڑائی میں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن ہم شامی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور پارلیمان آمنے سامنے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ انتخابات سے بچنے کے لیے حکومت پارلیمان کو ڈھال بنا رہی ہے۔ کس حد تک ان کا یہ موقف درست ہے، اور یہ جو لڑائی چل پڑی ہے اداروں کے درمیان، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے نا، یعنی تنازعات طے کرنے کا آخری ادارہ ہے اور حتمی ادارہ ہے۔ یعنی سپریم کورٹ افراد کے درمیان، اداروں کے درمیان، صوبوں کے درمیان، عوام کے اور حکومت کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے اس کو رفع کرتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا کی یہ ایک امتیازی حیثیت ہے۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پر نظر ثانی کر سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے، بنیادی حقوق کے تحت اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ لیکن جو انتظامیہ ہے یا مقننہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے معاملات کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ ایک بڑا بنیادی معاملہ ہے۔ اور ہم مقننہ جو ہے اس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، کسی فیصلے کے اثرات جو ہیں ان کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے، یہ مقننہ کر سکتی ہے۔ تو اس وقت تو آپ دیکھیں کہ مقننہ جو ہے اس میں 2/3 اکثریت تو حکومت کے پاس ہے نہیں کہ وہ دستور میں کوئی ترمیم کر دے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر کوئی نظر ثانی کا حق خود حاصل کر لے یا کسی دوسرے کو دے دے۔ تو سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بہرحال نافذ ہوگا۔ اچھا،
اور آپ کو ماننا پڑے گا. آپ ریزولوشن کر لیں, تنقید کر لیں, بڑاس نکال لیں, لیکن آپ کی کوئی قرارداد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو قلعدم نہیں کر سکتی, اثر انداز نہیں ہو سکتی, اس قلعدم نہیں کر سکتی. اب سپریم کورٹ نے آج یہ حکم دیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہ وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے ادا کر دیں الیکشن کمیشن کو براہ راست. گویا یہ معاملہ اب اسمبلی میں اور حکومت میں اور کابینہ میں زیر بحث نہیں رہا. لیکن جو بل مسترد کیا ہے پارلیمان نے, اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اس حکم پر؟ وہ تو انہوں نے مسترد کر دیا. دیکھیں, اگر پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون یا انتظامیہ کا کیا ہو کوئی فیصلہ, سپریم کورٹ اس کو جائزہ لے سکتی ہے نا, اس کو ختم کر سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے آپ پیسے ادا کر دیں, تو اب تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کو وہ پیسے ادا کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا تو کوئی آپ کو مداوع ہے نہیں, کوئی آدمی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا. ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب جو بات شامی صاحب نے کی ہے اسی کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی. گورنر اسٹیٹ بینک کو سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے, اس پر عمل درآمد براہ راست گورنر اسٹیٹ بینک کریں گے, کیا وہ حکومت سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہے؟ دیکھیے, پوچھ لیں, پھر بھگت بھی لیں گے اس کا نتیجہ. دیکھیے, جو شامی صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیے, ایک جو ہمارے ہاں غلط فہمی جو بڑی ہو گئی ہے, خاص کر جو ہمارے آج کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, کہ اداروں کی اپنی اپنی ڈومین ہے, بالکل ہے, لیکن یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ پارلیمانی نظام حکومت میں بات کر رہے ہیں جہاں اٹانومی ہے, وہاں انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے, دار و مدار بھی ہے ایک دوسرے پہ. لہٰذا جس طرح کا بتایا گیا, بالکل صحیح بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ آئین تو اسمبلی بناتی ہے, جس کو بنایا 73 میں, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن وہ کرتی ہے, سپریم کورٹ کرتی ہے. سپریم کورٹ کا فائنل ڈیسیجن ہوگا, اور اگر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے, پارلیمنٹ ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے, سپریم کورٹ کچھ کہتا ہے, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہوگا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو, سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کو امپلیمنٹ کریں گے. لہذا جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, گورنر کی جہاں پوزیشن اٹانومس ہوتی ہے وہاں انٹر ڈیپینڈنس بھی ہوتی ہے, لیکن گورنر جب چاہے اگر وہ انکار کرے گا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں. یہ دیکھیے, یہ تھوڑا سا لحاظ ہوا ہے, ورنہ یہی آرڈر پرائم منسٹر کو بھی دیا جا سکتا تھا, یہی آرڈر پرائم منسٹر کو بھی دیا جا سکتا تھا. اس لیے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ ہم وہاں بل ان کو بھیج رہے ہیں اسمبلی کو, نئے طور پہ اسمبلی کو کور کے طور پہ استعمال کیا. اسمبلی کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ جو مرضی تقریریں کا آپ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, وہ نافذ نہیں ہوں گی, لیکن اس کی بیسس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگ سکتا آپ کے اوپر, جو اسمبلی کے اندر آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو یہ آزادی ہے کہ جو مرضی وہاں گفتگو کریں, لیکن الٹیمیٹلی وہ ہوگا جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, یا آپ کا پورا نظام جو ہے, بس کیا میں کہوں.